جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مومن ہے، ابھی چل رہی ہے اور اس کا 61 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تمہیں اس میں سکون حاصل ہو۔ سب اسی کا نام غافر بھی ہے نا، اسی سورہ کا نام؟ اس کا نام غافر بھی ہے، جی ہاں۔ اس میں چونکہ شروع میں وہ ہے نا غافر الذنب وقابل التوب، جی جی تو اس میں اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں تمہیں سکون حاصل ہو، راحت ملے، تمہیں تھوڑا سا تھکن تمہاری دور ہو جائے اور کچھ دنیا بھر کے ادھر ادھر کے مسئلوں سے ذہن جو ہے وہ اس کے اندر ایک قسم کی ٹھہراؤ آ جائے۔ اور دن کو ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں اس میں دیکھ بھال کر سکو، نکل سکو، آس پاس کی چیزوں کو دیکھ سکو، اپنے کام پہ نظر رکھ سکو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ یہی وہ ہے جو تمہارا رب ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو تم کن باتوں کو گڑھے جاتے ہو؟ اے لوگوں، کن باتوں کو تم گڑھتے ہو؟ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزرے انہوں نے بھی ایسی باتیں بہت سی گڑھی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے مزید یہ کیا کہ جو اللہ کی آیتیں آتی تھیں تو اس کا انکار کرتے تھے، اپنی باتوں کو تو گڑھ کے بھی سمجھتے تھے صحیح ہے، اور ہماری باتیں جو صحیح تھیں اس کو غلط کہتے تھے۔ وہ اللہ ہے جس نے زمین کو ایک ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، اس میں انسان آرام سے ٹھہر چل سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر ایسی کوئی حالت نہیں ہے کہ جیسے کوئی انسان اگر کسی ڈولتی ہوئی جگہ میں ہو اور اس کا جسم ایک جگہ پہ رک ہی نہ سکے۔ اور ہم نے آسمان کو ایک عمارت کی شکل دی ہے، اور ہم نے جو تمہاری صورتیں بنائی ہیں ہر ایک کی صورت کو بہترین طریقے سے بنایا ہے، اور تمہیں طیبات سے، بڑی پاک و صاف چیزوں سے تمہیں رزق کا سامان کیا ہے۔ دیکھو یہ ہے تمہارا رب، تو وہ بہت ہی بابرکت والی اللہ کی ذات ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور وہی ہے جو زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو لوگوں، اپنا دین، جو تمہیں دین تو لازماً اختیار کرنا ہے، تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے بنا دو بس، اور اسی کو پکارو اس دین کے نام سے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور آپ اے نبی فرما دیں کہ مجھے تو اس بات سے بالکل روک دیا گیا ہے کہ میں کسی اور کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جبکہ میرے طرف سے میرے رب نے مجھے بڑی کھلی کھلی نشانیاں دے دی ہیں، توحید کے بارے میں نشانیاں دے دی ہیں، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں اپنے آپ کو اس رب کی طرح لیے اپنے آپ کو سپرد کر اس کی سپردگی میں ڈال دوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تم کو ماں کے پیٹ سے نکال کے لے آتا ہے ایک بچے کی شکل میں، پھر تم جو ہو اپنی طاقت کی عمر کو، اپنی بڑی جوانی کی پکی عمر کو پہنچ جاتے ہو، پھر اس کے بعد تم پر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بڑھاپے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور کچھ ایک مدت ہے ان کی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان باتوں میں عقل سے سوچنے والوں کے لیے بڑا سامان ہے۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اس کا جو فیصلہ جب وہ طے کر دیتا ہے کسی فیصلے کو، تو پھر وہ کہہ دیتا ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو اے نبی کہ آپ دیکھیں کہ کیسے یہ لوگ اللہ کی آیتوں میں بحث بازیاں کرتے ہیں۔ یہ کہاں اپنے آپ کو اس سے منہ موڑ کے کہاں پھیریں گے، کس طرف کہاں لے کے جائیں گے اپنے آپ کو؟ وہ لوگ جو کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کو بھی نہیں مانتے۔ فسوف یعلمون، تب ان کو پھر بات آگے چل کے اس کا علم ہو جائے گا، جب ان کے گردنوں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی اور زنجیریں ان کو کھینچ رہی ہوں گی، کھینچا جائے گا، ان کو کھینچتے ہوئے لے جایا جائے گا جہنم میں، اور اس میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔ پھر اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے جو جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے ہمارے ساتھ، وہ ہیں کہاں اللہ کو چھوڑ کر؟ تو وہ کہیں گے وہ تو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں گئے وہ۔ نہیں نہیں واللہ ہم تو آپ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ کہتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں پر دنیا میں تو اس طرح کے بھٹکتے تھے، اب وہاں پر ان کو دلیل بھی ٹھیک سے نہیں ملے گی، تو جھوٹ بول کر ہی اپنی بات کو، جو پرانی باتیں تھیں اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ ذالک بما کنتم، حالانکہ تم انہی باتوں پہ بڑے فخر کرتے تھے زمین میں رہتے ہوئے بغیر حق کے، اور تمہارے اندر طرح طرح کے یہ اپنے باتوں کو سجانے کا اور اترانے کا تمہارے اندر مزاج تھا۔ تو اب تمہارے لیے جہنم کے دروازے ہم نے کھول دیے ہیں، جاؤ اس میں رہو، اور تکبر کرنے والوں کا تو یہی ٹھکانہ ہے۔ اے نبی، آپ صبر کے ساتھ اس دنیا میں وقت اپنا گزاریے، اپنے کام پہ لگے رہیے، اللہ تعالیٰ کا آنے والا جو وقت ہے وہ تو طے ہے۔
تو ہم آپ کو یا تو آپ کی زندگی میں جن باتوں کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ آپ کی زندگی میں ان کو پورا کر دیں گے، یا ہم آپ کی وفات کا سامان ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، لیکن ہم پھر اس کے بعد آپ کے لیے جو آپ کے ذریعے سے کام ہونا ہے وہ بعد میں پورے بھی کر دیں گے۔ اور ہم نے تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے تھے، اور ان کے بس سے وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کے قرآن میں قصے ان کے بیان بھی کر دیے ہیں، اور ایسے ہیں بہت سے نبی جن کا ہم نے آپ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ لیکن جتنے بھی رسول تھے جب وہ آتے تھے تو اللہ کے پاس نشانیاں لے کر آتے تھے، اللہ ان کو اس کی اجازت دیتا تھا کہ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ پھر جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا تھا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا تھا، اور اس موقع پر خسارے میں وہ لوگ ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو باطل بنانے میں لگے ہوئے تھے، یعنی خود باطل پہ رہتے تھے لیکن اللہ کی بات کو باطل بنانے کے میں زور لگا دیتے تھے۔ اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کو بنایا ہے، چوپایوں کو، تاکہ تم پہ سوار ہو سکو، اور تم ان کے گوشت سے اور اس کے جو تمہیں اس سے ذخیرہ ملتا ہے کھانے کا، اس سے کھانا کھا سکو، اور تمہارے لیے اس میں طرح طرح کے فائدے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور تم ان کے ذریعے سے جہاں پر تم اپنے سینے پہ لاد کر جا نہیں سکتے تھے وہ کام تم ان سے لے لیتے ہو، ان کی سواری سے۔ اور اس کے علاوہ تمہارے لیے ہم نے کشتیوں کا بھی سامان کر دیا، سامان بنانے کا ترکیب بنا دی ہے تاکہ تم سمندر پہ موجوں پہ تیرتے ہوئے جا سکو، اور وہ اپنی نشانیاں دکھلاتا جاتا ہے۔ لیکن کتنی اللہ کی نشانیاں جس کو تم انکار کرو، کب تک انکار کرتے رہو گے؟ کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کیسے جن لوگوں نے ہم نے ان سے پہلے بھیجا تھا ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان لوگوں سے بڑھ کر طاقت میں بھی، تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور قوت میں بھی بہت بڑھ کر تھے، اور زمین میں انہوں نے بڑے بڑے اپنے یادگاریں چھوڑی ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی وہ ایسی تھی جو ان کے کام نہیں آ سکی آخرت میں۔ اور ہمارے پاس ان کے جب رسول آتے تھے نشانیاں لے کر تو ان کو یہ تھا کہ بھئی ہمارے پاس تو اتنا اپنا علم ہے، ہمارے پاس اتنی مہارت ہے، ہمارے پاس اتنے ٹیکنیک ہمیں معلوم ہوتی ہیں ہر چیز کی، تو وہ اسی میں مست ہو جاتے تھے، اور نبی کو مطلب کہ مذاق اڑانے میں نبی کو مذاق میں لپیٹ لیتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا، لیکن جب ہمارا عذاب ان کے پاس آتا تھا تو وہ کہتے تھے اچھا ہم تو اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، اور ہم تو جتنے بھی شرک کرتے تھے سب سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ایمان کسی کا فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہی اللہ کی سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا پرانی قوموں کی، اور آج بھی وہی سنت ہے، اور کفر کرنے والوں کے لیے تو خسارے ہی کا سامان ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ حامیم سجدہ ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، اس کا ایک نام فصلت بھی ہے کیونکہ یہاں پر فصلت کا لفظ آیا ہے، دونوں نام ہیں اس کے۔ قرآن ہے یہ جو عربی زبان میں ہے، اور یہ علم رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اور یہ قرآن ان کو بشارت دینے والا بھی ہے، ڈراوا دینے والا بھی ہے۔ لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جب اس کو سننا ہی نہیں چاہتے، منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں، بلکہ وہ تو دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں آپ کی باتیں اثر کریں گی ہی نہیں، کیونکہ ہمارے دل بڑے ساؤنڈ پروف ہیں، بڑے سالڈ ہیں، اس میں اس طرح کی بیکار باتیں داخل نہیں ہوتی، اور جو آپ ہمیں پکارتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ ہم اس کے لیے اپنے کانوں کو توجہ دیں، ہم نے اپنے کانوں کو بند کر رکھا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بات نہیں ہے، ہم نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اور قرآن کے بیچ میں ایک حجاب ڈال دیا ہے۔ بہرحال تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو، اور آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس یہ کہ اللہ نے میرے ساتھ کرم یہ کیا ہے کہ مجھے وحی کر دی ہے، اور وحی سے یہ بتایا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے، فاستقیموا، تو اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو اس کی توحید پر، اور اس سے مغفرت مانگتے رہو۔ اور مشرکین کے لیے تو بہت ہی برائی کا سامان ہے، بڑا تباہی کا سامان ہے، جو نہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے رہتے ہیں ان کے لیے تو ہم نے ایسا اجر رکھا ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا۔ قل أئنکم لتکفرون، اے لوگو تم کیسے اس ذات کی اس خالق کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا تھا تمہارے لیے، 2 دن اس نے لگائے اس میں کہ زمین جو ہے پوری تیاریوں کے ساتھ، پورے ذخیروں کے ساتھ، پورے فراہمی کے ساتھ، پورے ہر طرح کے جتنے وسائل ہیں سب کو انسانوں کی ضرورت کے لیے پورا کرنے کے ہم نے سامان اس میں رکھے، 2 دن تک ہم نے یہ کام کیا، تو اس کے ساتھ شریک بنا دیتے ہو؟ وہ تو سارے جہاں کا رب ہے۔ اور دیکھو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پہاڑ بنا دیے ہیں جو تمہیں مطلب بارک فیہا، اس کے اوپر مطلب پہاڑ رکھے ہیں، پھر اس میں ہم نے برکتیں ڈال دیں، چیزیں زمین ہے پیداوار کرتی ہی چلی جاتی ہے، درخت ہیں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، درخت کا پھل ہے کہ ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور لیکن ہم نے اس کے اندر اتنا بھی یہ کام یہ بھی کیا کہ 4 دن، زمین کو 2 دن میں بنایا، لیکن لوگوں کے کھانے پینے کے جو ذخیرہ ہم کو رکھنا تھا، اسٹوریج ہم کو بنانا تھا، ہم نے اس میں 4 دن لیے، اور ہم نے ہر چیز کو اتنی مقدار سے رکھا کہ جب ضرورت ہو
وہ اتنی ضرورت سے لوگ اس کو دنیا سے نکال لیں. اور ہم نے جتنے ذخیرہ رکھا ہے کھانے کا، پینے کا، دنیا کی ضرورتوں کا، ہم نے ایسا رکھا ہے کہ مانگنے والا کوئی بھی محروم نہ رہے، سارے لوگوں کو برابر سے ملتا چلا جائے. یہ تو لوگ ہیں جو ذخیرے کو آپس میں ہڑپ کر لیتے ہیں، آپس میں پہنچنے نہیں دیتے اس کو، مطلب یہ لوگوں کو مہنگا کر دیتے ہیں یا ان کی پہنچ سے دور کر دیتے ہیں. ثم استوى الى السماء، پھر اس نے 6 دن کا کام کرنے کے بعد اپنا مقام اس نے آسمان میں بنایا. وہاں پہ اس وقت دخان تھا، وہ دھواں تھا. پھر ہم نے اس سے یہ کہا کہ اس سے آسمان سے اور زمین سے کہ تم ہماری اپنی مرضی سے تو ہمارے بندے بننا چاہو گے یا تمہیں ہم زبردستی کہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو مرضی سے آپ کے بندے ہیں. فقضاهن 7 سماوات، تو ہم نے وہ جو دخان کی شکل تھی اس کے ہم نے 7 آسمان اس سے بنائے. یہ بھی ہم نے 2 دن میں یہ کام کیا. اور اس کے بعد ہم نے ہر آسمان کے اندر جو دنیا کے معاملات طے ہونے ہیں، جو وہاں پر چیزیں رہیں، تو ہر آسمان میں الگ الگ کام ہم نے رکھ دیا. اور ہم نے دنیا کا آسمان جو تھا اس کو روشن چراغوں کے ستارے جو روشن چراغ کی طرح ہیں ان سے سجاوٹ دے دی. اور ایک حفاظت کام بھی ہم نے ان سے لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مقدار سازی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقدیر سازی ہے جو اس نے عزیز اور علیم ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو اے لوگو اب تم اس کے بعد بھی اپنے نبی کی بات سے منہ موڑ لیتے ہو، تو آپ نبی فرما دیں کہ میں تمہیں یہ ڈراتا ہوں اس بات سے کہ ایسا نہ ہو تمہیں بجلی کا کڑکا یا بجلی کے چگھاڑ تم کو پکڑ لے، جیسے کہ عاد و سمود کو پکڑا تھا اس نے. ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، انہوں نے ان کو دعوت دینے کے لیے کبھی ان کے سامنے سے آ کے سمجھاتے، کبھی پیچھے سے آ سمجھاتے، اور صرف ایک ہی بات کہتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں، مطلب آپ کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو علمیہ کو اگر ایسے ہم کو بلانا تھا تو ایک فرشتہ بھیج دیتا، وہ ہمیں تھوڑا سا بتانے کے لیے آ جاتا تو ہم سمجھ لیتے کہ ہاں واقعی اللہ کے پاس سے آیا. اور پھر وہ کہتے تھے ہم تو آپ کی جو آپ کو بھیجا گیا اس میں ہم کفر کا اعلان کرتے ہیں ہم. فَأَمَّا عَادٌ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 15ویں آیت میں کہا کہ آج جو تھے وہ تو تکبر میں ذرا سا بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، سوچنے کو تیار ہی نہیں تھے، کوئی حق نہیں تھا جبکہ ان کو. اور انہوں نے کہا کہ ہماری طاقت کو دیکھتے ہو، کیا ہماری طاقت دنیا میں کوئی ہمارے طاقت کے مقابلے میں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے جو ہماری طاقت کے مقابلے میں کچھ کر سکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا تھا، جس نے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کی طاقت ان سے بڑھ کر ہوگی. جس نے ان کو یہ طاقت دی ہے تو وہ کتنی طاقتور ہوگا. لیکن ہماری آیتوں کا انکار ہی کیے جاتے ہیں. تو ہم نے ان کے اوپر ایسی ہوا بھیجی جو انتہائی شور مچاتی ہوئی، کھڑکڑا یعنی بھڑبڑاتی ہوئی بالکل آوازوں کے ساتھ کہ آدمی اسی سے پاگل ہو جائے اس کی آواز سے. اور ہم نے ان کے لیے ایسے دن رکھے تھے جو منحوس ترین دن تھے، تاکہ ہم ان کو رسوائی کا سامان عذاب کی شکل میں پہنچا دیں دنیا کی زندگی میں. اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے اور بھی رسوائی کا سامان ہوگا، وہاں ان کی کوئی مدد بھی کرنے کو نہیں آئے گا. اما سمود کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے اندر ہدایت آ گئی تھی، آتے آتے انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے نابینا ہونے کو، ہدایت سے محرومی کو پسند کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہ ایک ذلت والا عذاب جو ہے کڑکے کی شکل میں، چنگاڑ والی کڑاکے دار آواز کی شکل میں آیا. وہ ان کا کام، انہوں نے یہی کمائی کی تھی. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہر موقع پر ہم ایمان والوں کو بچاتے رہیں، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم قیامت کے دن آئے گا تو ہم اللہ کے سارے دشمنوں کو، جتنے دشمن ہیں ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور ان کو ہم گروہ در گروہ لے کے جائیں گے. ان کے ہر ایک کا الگ الگ ٹیگ لگا ہوگا، ہر ایک کی اپنی اپنی کارنامے ہوں گے، ہر ایک کا الگ الگ مقام ہوگا جہنم میں، اور ان کو اس طریقے سے بھیج جائے گا. حتیٰ اذا ما جاؤہا، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اس کے بعد جب وہ بولنا چاہیں گے تو ہم ان کی آوازوں کو بند کر دیں گے، منہ کو بند کر دیں گے، پھر اس کے سماعت سے، بصارت سے، اور ان کی کھالوں سے گواہی دلوائیں گے کیا کرتے تھے یہ. تو اس وقت وہ یہ کہیں گے اپنی کھال سے کہیں گے اچھا تم کو یہ ہمت کیسے ہو گئی، تم نے یہ کیسے تم نے یہ کر لیا کہ میں ہمارے خلاف ہی گواہی دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ ہے جو تم کو زبان سے بلواتا تھا، آج اس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دے دی ہے، اور تم کو اس سے پہلے بھی اس نے پیدا کیا تھا، اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا تھا. وما کنتم تستترون، اور تم کچھ چھپانا بھی چاہو تو کہاں سے چھپاؤ گے، جبکہ تمہارے سماعت، تمہاری بصارت، تمہاری کھالیں، سب چیزیں تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں. تمہارا خیال اصل میں یہ تھا کہ تم جو کام کرتے تھے اللہ میاں کو اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اور تم چھپا رہے ہو تو اللہ سے بھی چھپا لیا تم نے. یہ وہ گمان تھا جس نے تم کو تباہ کر دیا اور تم کو اس مٹی میں ملا دیا، اور تم جو ہے خسارے والے ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا، اب تم اس جہنم میں رہنے کے بعد صبر کے ساتھ جہنم کو جھیلو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، اور اگر تم مطلب یہ کہ نہ جھیلو اور تم گڑ گڑاؤ اور توبہ اللہ کرو تو اس کے بعد بھی تمہاری کوئی معافی نہیں.
وقیدنا لہم قرنا، اور ہم نے ان کو جو جتنے بدترین لوگ ہوتے ہیں، بہکنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے بہکانے والے دوست بھی ان کو مل جاتے ہیں، ان کے ایسے ساتھی مل جاتے ہیں جو ان کو اور بڑھتے ہیں. فزینوا لہم، اور وہ ان کے کام کو اور سجا سجا کے پیش کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو کام کیا بڑا شاندار کیا، اور آپ تو اور کرتے رہیے. وما خلفہم، تو ان کو آگے سے پیچھے سے ان کے لیے ایسی باتیں لے کے آتے ہیں جس سے ان کا وہ برا کام جو ہے ان کو برا نہیں لگتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی امتوں کے اندر پھر اللہ کا حق جو ہے، قول جو ہے واقع ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں قومیں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، اور یہ ایسے لوگ تھے جو خسارے میں ہمیشہ رہیں. وقال الذین کفروا، اب 46 آیت ہے کہ اس میں 26 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کا ایک عجیب مسئلہ ہے کہ اگر نبی کسی کو سناتے ہیں قرآن تو وہ اس میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی قرآن مت سنو، اور اس کے بعد اس کے اندر ادھر ادھر کی چیزوں سے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی گانے والا لے آ جاتا ہے، کوئی لطیفے سنانے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی مطلب یہ کسی طرح کی اور قصے کہانی کی چیزیں لے آتا ہے تاکہ وہ نبی پر غلبہ پالیں، نبی پر غلبہ پالیں. والغفی لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا. تو یہ طے ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے جو کفر کرتے رہے تھے بڑا سخت عذاب ہم نے ان کو چکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہی وہ عمل تھے جس کا ان کو یہ بدلہ دیا جائے گا. اور اللہ کے دشمنوں کا تو بدلہ جہنم ہے، یہاں ہمیشہ رہنا ہوگا. اور ان باتوں ان کی جو ہماری نشانیوں کا انہوں نے انکار کیا تھا اس کا یہ بدلہ تھا. وقال الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا وہ کہیں گے اللہ میاں ہم کو تو یہ جنہوں نے اور انسانوں نے بہکا دیا، تو آپ ایسا کریے گا کہ ہمارے تحت ان کو، ہم سے بھی نیچے والا عذاب دیجیے گا ان کو، بلکہ ہمارے قدموں پہ ان کو لے آئیے تاکہ ہم ان کو خوب ان کو روندیں اس کو اور ان کو ان سے بدلہ لیں. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ یہ 27 آیت 27 ہے 28 ہے کہ بلکہ 30 آیت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر وہ استقامت کے ساتھ جمے رہے اس پر، ذرا سے متزلزل نہیں ہوئے، نہ ان کے اندر عقیدے میں کمزوری آئی، نہ ان کے ایمان میں کمزوری آئی، نہ ان کے عمل میں کوئی کوتاہی ہوئی. تو ان پر فرشتے اس دن اترتے ہوں گے اور ان سے یہ کہتے ہوں گے نہ تمہیں خوف کی ضرورت ہے، نہ ڈر کرنے کی ضرورت ہے، نہ غم کرنے کی، اور تمہیں تو بس جنت کی بشارت تم لیتے رہو، تمہیں اس کا اللہ نے تم سے تو وعدہ کیا تھا. نحن اولیاؤکم، اللہ نے کہا کہ 31 میں کہ یہ مومن جو ہوتے ہیں ان کے ہم سرپرست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور ہم ان کو وہاں سب کچھ دیں گے جو وہ ہم سے مانگیں گے، جو ان کی خواہش ہوگی، اور جتنی بھی باتوں کو وہ مانگیں گے ہم اس کو دیتے چلے جائیں گے، کوئی کمی ہمارے پاس نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو مہمانی ہے وہ رب کی طرف سے ہوگی جو غفور و رحیم ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 33 آیت میں مسلمانوں کا ایک منظر پیش کیا ہے کہ وہ آدمی کتنا اچھا ہوگا جس کے پاس جو قول اس کا نکلتا ہے وہ بھی احسن ہے، حسن بھی نہیں، اچھا بھی نہیں، بلکہ احسن قول نکلتا ہے، بہترین طریقے سے، بہترین انداز سے، بہترین معنی کے لحاظ سے، بہترین مخاطب کرنے کے لحاظ سے قول کا اعلیٰ ترین لفظ نکالتا ہے. کاہے کے لیے؟ اللہ کی طرف پکار لگانے کے لیے. اور وہ صرف کہتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے عمل سے بھی اسی کو بتاتا ہے. قول میں جتنا اچھا ہے عمل میں بھی اتنا ہی اچھا ہے، اور اس کو اس میں کوئی شرم نہیں آتی، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے کہنے میں کہ بھئی میں مسلمان ہوں، اپنے اسلام کو چھپاتا نہیں ہے وہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو جب تم میں سے کوئی برائی کا کام کرے تم اچھائی سے اس کو لوٹاؤ اس کو. تو ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے ساتھ وہ برائی کر رہا ہے، لیکن تم جب اس کا اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے اس کے درمیان میں جو دشمنی تھی وہ ختم ہو جائے اور تمہارا وہ جگری دوست بن جائے. لیکن یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر کی طاقت ہے، صبر کی جن کے اندر تربیت جن کی ہو چکی ہے، اور یہ جو کام کر لیتا ہے وہ تو اس کی قسمت میں بہت بڑا حصہ نیکی کا مل گیا، اس کو کامیابی کا حصہ اس کو مل گیا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ 36 آیت ہے کہ اس کے اے نبی آپ کو شیطان کی طرف سے اگر وسوسہ آئے تو آپ فوراً اللہ سے اعوذ باللہ پڑھیے، پناہ مانگیے، وہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو اس کی یہ نشانیاں ہیں، رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے. تو دیکھو اے لوگو، تم سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہو تو بھائی تم تو اس کی پوجا کرو نا جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. یعنی یہ کوئی بات ہوئی کہ تم چھوٹی چیز کو خدا بنا لیتے ہو جو مخلوق ہے، اور جو خالق ہے اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے. اگر تمہیں واقعی عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو، لیکن بس یہ کہ تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے. فالذین عند ربک، تو وہ تکبر کرنا چاہیں کرتے رہیں. اللہ کے پاس فرشتوں کی ایک غیر محدود تعداد ہے جو اس کے لیے صبح اور شام تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کو کوئی تھکن اس میں نہیں ہوتی، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی ان کو.
ومن آیات ہی 39 آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس کی نشانیوں میں سے زمین کو دیکھو کہ بالکل بجھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہوتی، معلوم ہو رہا ہے بالکل مطلب بے بس ہو چکی ہے، لیکن جب ہم اس کو پانی اس کے اوپر برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور پھول پڑتی ہے، اور اس کے اندر سے طرح طرح کی چیزوں کی مطلب انبار لگ جاتا ہے اگائی ہوئی چیزوں کا۔ تو جس نے اس زمین کو پیدا کر دیا یہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والی ذات ہوگی، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یہ 40 آیت ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے اندر الحاد کے ساتھ، یعنی اس کو مطلب یہ کہ انکار کے انداز میں، اور اس کو مطلب اس طریقے سے کہ دلیل کمزور ہو جائے اور ماننے والا جو ہے کنفیوز ہو جائے، جو ہماری آیتوں کے اندر اس طرح کی ٹیڑھ میڑھ نکالتے ہیں تو وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار، تو اے لوگوں یہ بتاؤ قیامت کے دن جس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہوگا، یا وہ آدمی جو قیامت کے دن ایمان کے ساتھ پہنچے اور اس کو جنت دے دی جائے؟ اے معلوم عاشر، تم بہرحال تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے خوب واقف ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جبکہ ان کے پاس ایک ذکر والا نبی، ذکر والی کتاب آ گئی ہے، تو اور وہ بڑی کتاب، عزیز کتاب ہے، معزز کتاب ہم نے بھیجی ہے، جس میں نہ تو باطل اندر آ سکتا ہے، دائیں سے بائیں سے کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا اس میں، ہم نے اس کی مکمل حفاظت کی ہے کہ باطل اس میں ذرا سا بھی کہیں گھس سکے، اثر انداز ہو سکے، اپنی کوئی چیز اس میں شامل کر سکے۔ یہ تو اس رب کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے جو حکیم ہے، حمید ہے۔ ما یقال لک، نبی جو کچھ آپ سے کہا جاتا ہے اس سے پہلے بھی رسولوں سے کہا گیا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی مغفرت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جو نہیں چاہتا ہے مغفرت تو اس کے لیے عقاب کی شکل اور سزا کی شکل بھی موجود ہے۔ ولو جعلنا، اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں اتارتے تو وہ یہ کہتے کہ بھائی یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں یہ تو کچھ واضح نہیں ہو رہی، بات اپنے ٹھیک سے کہہ نہیں پا رہی، ان کی موضوعات جو ہیں ہمارے الجھے ہوئے لگ رہے ہیں اس میں، کہ عربی، ہمارا زبان عربی اور ہمیں ایک عجمی سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے۔ قل للذین، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کتاب ہے جو ایمان لاتے ہیں، عربی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عربی کی زبان، عربی میں قرآن اتر جائے، ایمان نہ لائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن اگر ایمان بھی ہو اور عربی بھی ہو تو پھر قرآن کی ہدایت بھی مل جائے گی اور اس کے معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اور وہ شفا بھی بن جائے گا قرآن۔ والذین لا یؤمنون، لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے کانوں میں جو ہے مطلب ٹھوس دیا گیا ہے، کچھ کسی چیز کو، کان بند ہو گئے ان کے، اور آنکھوں کو بھی انہوں نے اپنے بند کر لیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو پکار رہے ہیں تو کوئی آپ کو سینکڑوں کلومیٹر دور سے کوئی آپ کو ہلکی سی آواز کی شکل میں ان کو لگ رہا ہے کہ دور سے کوئی آدمی پکار لگا رہا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، 45 آیت ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف ڈال دیا، اس کے اندر مضامین کے اندر، اس کے اندر طرح طرح کے اپنے شگوفے چھوڑ دیے، اپنی رائے سے اس کو الجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ان کے لیے ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو اس وقت ان کا اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ بہرحال یہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک میں ان کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اور اس کے اندر تردد اور شک کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن جس آدمی نے اچھے عمل کیے ہیں تو اس کو اپنا فائدہ اٹھائے گا، اسی کو فائدہ ہوگا، لیکن جس نے برائی کی ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ 25واں سپارہ، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے، اسی کو معلوم۔ وما تخرج، اور دیکھو جو تمہارے لیے ہم پھلوں میں سے کیسے ایک مطلب یہ کہ وہ ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہیں بند ہوتا ہے، بند چیز ہوتی ہے جو کوپل کی شکل میں بنتی ہے، اور کوپل کے اندر جب وہ پھٹتی ہے تو اس میں سے طرح طرح کے پھل نکل آتے ہیں۔ تو کبھی تم نے غور کیا کہ مطلب ایک چیز بند ہو اور آپ اس کو کھولے، پتہ چلا اس میں تو مطلب یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ نے کھولا، پتہ چلا اس میں تو خالی کچھ چیزیں ہوا میں اڑ کے نکل گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تمہارے لیے دیکھو درختوں میں سے پانی سے درخت نکالا، درخت سے شاخیں نکالی، اور شاخوں کے اندر ایک تھوڑا سا پھول ہوتا ہے، پھول بند ہوتا ہے، بند ہونے کے کھلتا ہے تو کیسا پھول بن جاتا ہے، اور کیسے پھل نکل آتے ہیں۔ اور یہ دیکھو ہم کیسے مطلب یہ ہے کہ ایک ماں ہے وہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا حمل اٹھانا یہ ہمارے علم میں ہوتا ہے، اور وہ بچہ کیسے پیدا ہوگا، کون ہوگا، کیا کرے گا، یہ ہمارے علم میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان سے پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے ارے اللہ تعالیٰ ذرا سا ہمیں وقت تو دیجیے، ہم ذرا سا آواز لگاتے ہیں زور زور سے، کہاں ہیں ہمارے شریک؟ اور اب لگتا ہی ہے کہ وہ تو کوئی ہماری آواز کو جواب ہی نہیں دے رہا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، وہ سارے ان سے بھٹکتے چلے جائیں گے، وہ دور ہو جائیں گے کہیں ان سے، اور ان کو پتہ چلے گا، اب ان کو اس وقت یقین ہو جائے گا کہ اب اس کے بعد ان کا کوئی اللہ سے عذاب سے خلاصی نہیں ہے، بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ انسان جو ہے اچھی باتوں کو مانگنے میں تو اس کو کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی، لیکن ذرا سی بیماری اس کو پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے تو اس سے بڑھ کر مایوس اور نا امید کوئی نہیں ہوتا۔
جب ہم اس کو تھوڑی سی رحمت چکھا دیتے ہیں اچھا برائی کے بعد، تکلیف کے بعد، تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، مجھے تو ملنا ہی چاہیے تھا، اور میرا خیال تو نہیں ہے قیامت آنے والی ہے، اور جب ہمارے رجوع تو اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میرا خیال یہ ہے کہ جیسے دنیا میں یہاں خوب مجھے دولت ملی وہاں بھی ویسی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پر ہم کفر والوں کو بتائیں گے کیا انہوں نے کام کیا تھا، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کا عذاب کا انتظام کیا ہم نے کیا جس کو ان کو چکھنا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ 51 آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں تو وہ ہم سے ایسا منہ موڑ لیتا ہے جیسے ہم کو پہچانتا ہی نہیں، پہلو سے نکل جاتا ہے ہمارے، لیکن ذرا سی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو ہمارے سامنے دعاؤں کے عریضے جو ہیں یعنی مطلب یہ صفحہ در صفحہ وہ گھنٹوں ہماری دعاؤں میں لگا رہتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے لوگو، اے نبی آپ فرما دے کہ اگر تم نے ایسے آدمی کو دیکھا ہو، انکان من عند اللہ، اگر یہ سب اللہ کے پاس سے ہے، یہ باتیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں، تم اس کا انکار کرتے ہو تو کون گمراہ ہوگا پھر، میں یا تم؟ میں تو اس کو مان رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہو، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو سوچ لو کہ تم کتنے گمراہ ہو گئے اور کتنی تم تنگی میں چلے گئے اور اپنی ضد میں تم کہاں تک پہنچ گئے۔ سنوریہم آیاتنا، یہ آیت نمبر 53 ہے اور بہت اہم آیتوں میں سے یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دنیا کے اندر بھی ان کو ایسی نشانیاں دکھلا دیں گے، آفاق میں، ساری دنیا میں، اور خود ان کے اپنے اندر سے، اور ان کے سامنے یہ بات بالکل کھل کے آ جائے گی کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے سب پیدا کیا ہے، یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمارے جسم کے اندر کیا خربوں سیل بنائے ہیں، کیا اس کے اندر نظام ہے، کیا دماغ کا کام ہے، کیا دل کا کام ہے، کیا ایک ایک بال کی قیمت ہے، اور کیسے اس نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ان نشانیوں کو دکھلائیں گے، اور اگر وہ جاننا چاہیں تو اس کے ذریعے سے ایمان بھی لا سکتے ہیں۔ اولم یکفی بربک، کیا ان کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے ان چیزوں پر پوری بنی ہوئی ہے۔ الا انہم، لیکن کیا ہے، وہ صرف اللہ سے ملنے میں ان کو ایک شک ہے، اس کی وجہ سے وہ انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہر چیز، اس کے احاطے میں کوئی چیز اس کے قابو سے باہر نہیں ہے۔ یہ سورہ شورا ہے، اس میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان کا اجتماعی نظام جو ہے وہ شورا، مشاورت کے ذریعے سے ہو، اور مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہو وہ زیادہ بہتر سمجھا جائے گا اسلام میں۔ اسلام نے شورا کے بہت سے احکام بھی بتائے ہیں، کچھ تفصیل بتائی ہے، اور کچھ بہت سی باتوں کو آج کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس کی تفصیل انسان خود طے کر لے۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ کی طرف وحی کر رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس نے وحی کی تھی۔ وہ اللہ ہے، عزیز اور حکیم ہے، اس کے لیے آسمان زمین میں سب کچھ ہے، وہ بہت بلند ہے، بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرشتے آسمانوں میں اتنی تعداد میں ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان سے، اور وہ اتنے فرشتے، سب فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ بہت غفور و رحیم ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ لے گا، اور ان کو، ہم نے تم کو نبی ان کے لیے نگراں نہیں بنایا، ہمارا کام ہے ہم خود دیکھ لیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی ہم نے آپ پر ایسے ہی وحی کی ہے جو قرآن کی شکل میں عربی زبان میں ہے، تاکہ آپ مکے والوں کو ڈراوا دے دیں، اور مکے کے آس پاس جتنی دنیا میں جہاں جہاں بستیاں ہیں وہ سب والوں کو بھی آپ پہنچا دیں، اور آپ اس قیامت کے دن کے آنے سے آپ ڈراوا دے دیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک اس میں سے گروہ جو ہے وہاں پر جب پہنچیں گے لوگ تو ایک گروہ جنت والا ہوگا، ایک گروہ آگ والا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے تو ساری دنیا کو ایک امت بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہی رحمت ملتی ہے، اور جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے اس کو نہ کوئی سرپرست ملے گا، نہ مددگار ملے گا۔ کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست بنانا چاہتے ہیں؟ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کو ولی بننے کا حق ہے، جس کو سرپرست بننے کا حق ہے، اور وہی مردوں کو زندگی دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وما اختلفتم من شیء، اے لوگو، تمہارے درمیان میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں اس بات کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کو مان لو، تمہارے اختلاف دور ہو جائے گا۔ اور دیکھو یہ میرا رب ہے جس میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات، وہ آسمانوں و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم، اس نے دیکھو تمہارے اندر سے ہی تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں، جانوروں کے بھی ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ یزرعکم فیہ، اور ان کے اندر ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی طرح کسی چیز سے نہیں ملتی، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر آسمان و زمین کی ہر چیز کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلاتا جاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ناپ کے دیتا ہے، اور وہ علیم ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ شرع لکم، دیکھو ہم نے نبی آپ کے لیے جو شریعت دی ہے دین کے اندر، اس کا ہم نے پہلے نوح کو بھی وصیت کی تھی، اور ہم نے اب آپ کو یہ وصیت کر کے بتایا ہے وحی کر کے، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی یہی بتایا تھا، اور سب کو ہم نے ایک ہی بات کہی تھی کہ دین کو قائم کرنا، دین کو ماننا،
اس پہ عمل کرنا اور دین کو قائم کرنا، مطلب یہ ہے کہ دین کو دنیا کے اندر اس کے دین کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا اور اس ساری زندگی کو اس کے اندر لے کے آنا، یہ بھی تمہیں کام کرنا ہے۔ اور دیکھو اس کام کے کرنے میں آپس میں بٹ مت جانا، تفریقوں میں مت پڑ جانا، گروہ در گروہ تقسیم مت ہو جانا۔ انتظامی طور پر الگ الگ کام کی ذمہ داریاں لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہے کہ دوسرے کو کاٹنے میں لگا رہے اور اپنے کام کو بس صحیح کہے، دوسروں کو غلط کہے، یہ مت کرنا۔ اور مشرکوں کے لیے تو یہ باتیں جو تم جس کی طرف بلا رہے ہو بہت ان کو بہت بری لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، جو اس کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وما تفرقوا، اور وہ لوگ فرقے میں کب گئے؟ جب کہ ان کے پاس قرآن اور ان کی کتابوں کی شکل میں علم آ گیا تھا، اور صرف ایک سرکشی تھی جو ان کے اندر، جس نے ان کو اختلاف میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس نے ایک مدت ان کی متعین نہ کر دی ہوتی تو ان کو جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی اسی وقت ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور وہ لوگ جن کو پہلے کتابوں کے جو جانشین بنے تھے اور ان کے بعد کے آنے والے جو تھے، وہ ابھی تک اب اس میں شک میں پڑ گئے، ان کی کتابوں میں بھی شک پیدا ہو گیا ان کو۔ فلذلک فدعوا نبی، آپ کا کام تو یہ کہ آپ دعوت دیتے رہیں، اور جیسا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں، اور لوگوں کی خواہش کے پیچھے بالکل مت چلیں آپ۔ وقل آمنت، تو آپ یہ کہہ دیں میں تو اللہ پر اتاری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں انصاف سے کام لوں، چاہے تم میرے ظلم کرو مجھ پر، چاہے تم میرے دشمن بن جاؤ، لیکن میں انصاف کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا رب تمہارا رب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمہارا بھی وہی ہونا چاہیے۔ میرے اعمال میرے لیے ہوں گے، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ ہمارا زور ایک دوسرے پہ نہیں چلتا کہ میں اپنے زور سے تم کو منوا لوں، نہ تم مجھ کو اپنے زور سے منوا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہم جمع کرے گا اور وہی اس کا انجام کو بتائے گا۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، بحث بازی کرتے ہیں، جبکہ ان کو کہا گیا تھا کہ تم اس بات کو قبول کر لو جو اللہ نے بھیجا ہے۔ لَهُ حجتہم داحدہ، اللہ نے کہا کہ اگر وہ اپنی دلیلیں لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ انتظام کر دے گا جس سے ان کی ساری دلیلیں ختم ہو جائیں گی، بے معنی ہو جائیں گی، لغو ثابت ہو جائیں گی، اور ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے عذاب شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس نے کتاب کو اتارا حق کے ساتھ اور ایک پورے پیمانے کے ساتھ، میزان کے ساتھ، ناپ تول کے ساتھ اتارا ہے۔ اے لوگوں، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ قیامت کا وقت کتنا دور ہے تم سے؟ ہو سکتا ہے بالکل قریب ہو۔ یستعجل بہ اللہ، لیکن اس کا شور وہ مچاتے ہیں قیامت کے لانے کا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ایمان نہیں لانا چاہتے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید قیامت آ جائے گی تو ہمارا سب کا کام ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ ہوگا ہی نہیں ہمارا کام۔ لیکن مسلمان جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ تو اس سے آنے سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اس کا آنا برحق ہے۔ ان الذین یمارون، اے لوگوں آپ بتا دیں ان کو کہ جو لوگ قیامت کے آنے میں شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں اور اس میں الجھتے رہتے ہیں، بحث کرتے ہیں، وہ تو گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، بہت قوت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ اور جو آخرت کی کمائی کرنا چاہتا ہے تو ہم تو اس کی کمائی کو بڑھا دیں گے، لیکن جو دنیا کی خالی کمائی میں لگا رہتا ہے تو اس میں سے جتنا مانگے گا اس میں سے ہم اگر دینا چاہیں گے تو کچھ دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے پورا بھی نہ دیں، ہو سکتا ہے پورا دے دیں، پورا نہ دیں، ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اور لیکن یہ طے ہے کہ آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ام لہم شرکاء، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا ان کے جو یہ کفر والے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسے شریک پیدا ہو گئے جو اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے شریعت کو جیسے اللہ نے شریعت بنائی وہ ان کے لیے شریعت بنا کے دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس طرح کی کسی کو ہم نے اجازت ہی نہیں دی اس بات کی۔ یعنی یہ شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں، قانون کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے، یہ اللہ کے احکام ہے، تو کون سا خدا تھا جس نے ان کو بنا کے دیا تھا؟ ہم نے تو نہیں اتارا۔ ولولا کلمۃ الفصل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلے کا دن طے ہے، ورنہ ان کا اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور عذاب علیم ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرنا چاہتے ہیں یا کرنے میں پڑتے ہیں۔ ترى الظالمین، لیکن قیامت کے دن یہی ظالم ہوں گے جو اپنے کمائے ہوئے پہ ان کی حالت خوف سے ان کا حالت خراب ہو رہی ہوگی، اور ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اب تو ہم عذاب میں پڑنے ہی والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ایمان لائے تھے، عمل صالح کیا تھا، ان کی جنتوں کے کیاریاں ہوں گی، باغات ہوں گے طرح طرح کے، وہاں پہ اپنے رب کے پاس وہ رہیں گے، خواہشیں جو ہوں گی وہ پوری ہوں گی۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، جو بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی بات کی بشارت دینا چاہتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ لگاتا ہے کہ وہ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ اور اے نبی آپ فرما دیں کہ میں تم سے کسی طرح کا کوئی معاوضہ، کسی طرح کا کوئی یہ تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، میں بس صرف ایک بات ضرور مانتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں کا تم ذرا سا محبت سے معاملہ کرنا، ان سے ان کا خیال رکھنا، ان کا بھی احترام کر لینا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو آدمی اچھائی کو حاصل کر لے گا محنت کر کے تو ہم اس کی اچھائی کو بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے۔ ام یقولون افترا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے نبی لایا ہے، یہ گھڑا ہوا ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دے،
اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے باطل کو مٹانے والا ہے اور حق کو حق بتانے والا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے. وہ علیم ہے، اپنے انسانوں کے دلوں کے اندر کے حل کو جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں سے معافی دے دیتا ہے، اور جو کرتے وہ خوب جانتا ہے. اور وہ ایمان والوں کی ہر بات کو قبول کرتا ہے، ان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ان کو فضل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیا. لیکن کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ 26 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسان کو ہم پورا رزق، جتنا وہ رزق چاہتا ہے اس کو ہم ہر طرح سے دے دیتے تو ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنی جگہ پہ خدا بن جاتا، ہر جگہ پہ زمین میں سرکشی پھیلا دیتا. تو اگر ہم نے رزق کم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا سا اس کو یاد رہتا ہے کہ مجھے بندگی بھی کرنی ہے، مجھے خدا کو پکارنا بھی ہے، مجھے اس سے مانگ کے لینا ہے، تو خدا سے رجوع کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے دولت کی جو اتنا پھیلایا نہیں ہے، اور جن کے لیے پھیلا دیا ان کو تم دیکھ لو کیا انہوں نے مطلب خدا سے کتنے دور ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنا رزق ملتا ہے اتنا زیادہ شکر کرتے، لیکن معاملہ الٹا ہوتا ہے. هو الذی ينزل الغیث، و اللہ تعالیٰ وہ تمہاری فریاد سننے کے بعد وہ بارش بھیجتا ہے، جس سے جب کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے اس کی رحمت کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے. وہ ولی ہے اور حمید ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے آسمان کی تخلیق ہے، زمین کی تخلیق ہے، اور دیکھو اس نے کیسے جانوروں کو اور رینگنے والی چیزوں کو دنیا میں بکھیر دیا ہے، اور سب کو جب چاہے گا جمع بھی کر لے گا. وما اصابکم من مصیبت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 30ویں آیت میں کہ تم کو جو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تم دوسروں پہ الزام مت لگاؤ. یہ مت کہو کہ صاحب وہ نظر لگ گئی اور فلاں صاحب نے جادو کر دیا فلاں. یہ تم نے اپنے اعمال تھے جس کے نتیجے میں تم کو یہ مصیبت پہنچی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جتنی مصیبتیں جتنے تم غلط کام کرتے ہو اس کو میں سے بے پناہ کو معاف کرتا رہتا ہے. کبھی تھوڑا سا کسی بات پہ تکلیف کا نتیجہ دیکھتے ہو تم، اور تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تم بے بس کر دو گے، تم اپنے بچتے چلے جاؤ گے اللہ سے، تو اللہ سے بچنے والے تم نہیں ہو. اللہ تعالیٰ وما لکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی ان کو ولی ملے گا نہ مددگار ملے گا. دیکھو اللہ کی نشانیوں میں سے وہ بہنے والی کشتیاں ہیں جو سمندر میں جب چلتی ہیں تو ان کے جو بادبان ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جھنڈے دور سے جھنڈے ان کے دکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو ٹھہرا دے تو سوچو کہ پھر وہ چل ہی نہیں سکیں گی، وہیں پر جمی رہ جائیں گی اور سامان لیے ہوئے. اس میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کی بڑی نشانیاں ہیں. اور یوبقون بما کسبوا، اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ انہوں نے کمائیوں میں برے کام کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کی وہ ساری چیزوں کو تباہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کرتا رہتا ہے. اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ہماری آیتوں میں کیا کیا بحثیں کرتے ہیں، وہ اللہ سے بچنے والے نہیں ہیں. فما اوتیتم من شیء، 36 آیت ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی دنیا میں ہم نے دیا ہے سب دنیا کے گزارے کی چیز ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس تم بنا کے بھیجو گے وہ ہے جو باقی رہنے والا اور ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن یہ اس کا فائدہ آخرت میں بھی ان کو ملے گا جو ایمان لاتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے. ان کی پہچان کیا ہے ایمان لانے والوں کی؟ والذین یجتنبون کبائر الاسم، 37 میں کہ یہ کبیرہ گناہوں سے تو بچتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہوں سے ہو سکتے ہیں لیکن کبیرہ سے تو بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور کھلے عام فحاشی سے بدکاری سے بچتے ہیں، اور جب وہ کسی سے ان کا کوئی غصے کی بات ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے معاملات، اجتماعی معاملات جو بھی ہوتے ہیں گھر سے لے کے حکومت تک ہر جگہ یہ شورائیت کے نظام کو لاتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. شورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو شریعت نے طے کر دی اس میں شورا نہیں ہو سکتی، لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، اس فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، اس میں ہم شورا کریں گے. اور شورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اہل علم ہوں، اہل رائے ہوں، جو ہوں ان سے شورا لی جائے. اب وہ منتخب ہوں گے، ان کا کوئی مدت ہوگی، یہ سب ہم پہ چھوڑ دیا ہے. لیکن حاکم جو ہے اپنے فیصلے سے پہلے مشورہ لے لے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرے، تو وہ اس میں برکت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی بھی ہوگی، اور اجتماعیت میں سب کی شرکت بھی ہوگی. اور جب وہ کوئی ان پر بغاوت، ان کے خلاف سرکشی کرتا ہے، کوئی ان کو حملہ کر دیتا ہے، تو پھر وہ مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ اگر بدلہ دیتے بھی ہیں تو اتنا بدلہ دیتے ہیں جتنا برائی کی گئی تھی ان کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ معاف کر دیں اور اپنے معاملے کو ٹھیک کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید اجر دے دے گا. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور اگر وہ آدمی جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اپنے ظلم کا بدلے لینے کے لیے بھی اگر کر لے تو ہم نے اس پر ہم نے کوئی سزا نہیں رکھی ہے. سزا تو اس پر ہے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرے اور زمین میں بغیر حق کے بغاوت کرے، سرکشی کرے، اور ایسے لوگوں کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے. اگر یہاں سے بچ گئے تو آخرت میں مل جائے گا. ان کو دنیا میں بچے رہیں تو ہو سکتا ہے اور کوئی نہ پکڑے، لیکن آخرت میں تو ہوگا. لیکن جو آدمی صبر کے ساتھ زندگی گزارے، مغفرت کے ساتھ گزارے، تو یہ اللہ کے ہاں بڑے عظیمت کی پہچان ہے، بڑے عظیمت کے معاملے کی پہچان ہے. جس کو اللہ تعالیٰ راستے سے ہدایت بھٹکا دے تو اس کو کوئی نہ ساتھی ملے گا. اس کے علاوہ
وتری الظالمین، اور تم ظالموں کو دیکھو گے قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں واپسی کا راستہ دے دیا جائے، ہم یو ٹرن لے لیں اور یو ٹرن دے کے جنت دنیا میں جا کے پھر سے اچھے کام کریں۔ تم دیکھو گے اس وقت جب ان کے سامنے ساری چیزیں پیش کی جائیں گی تو ذلت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، اور وہ اگر دیکھ بھی رہے ہوں گے تو بالکل آنکھوں کے کنارے سے کہیں تھوڑا سا ذرا سا دیکھ رہے ہوں گے۔ قال الذین آمنوا، اس وقت ایمان والے اس سے یہ کہیں گے کہ دیکھ لو بھائی، تمہارا خسارہ آج کیوں بنا؟ اس لیے کہ تم نے اصل میں اپنے خسارے کا انتظام دنیا میں کر لیا تھا، دنیا میں اللہ کو نہیں مانا تھا، اعمال اچھے نہیں کیے تھے، تو خسارے کا سامان تو وہاں ہو گیا تھا۔ یہاں تو صرف خسارے کا اعلان ہو رہا ہے، اور آج تمہیں بتا دیا جاتا ہے، اور اب تمہیں بتا دیا جائے گا کہ عذاب کیسا ہے تمہارا جو ہمیشہ رہے گا۔ وما کان لہم، نہ مددگاری ہوگی، نہ کوئی سرپرست ہوگا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے پھر اس کا کوئی راستہ نکلنے کا ہے ہی نہیں۔ اے لوگو، آج اپنے موقع ہے، رب کی بات پکار پہ لبیک کہہ دو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو لوٹا نہیں جا سکتا، اور وہاں کوئی پناہ دینے والا تمہیں نہیں ملے گا، کوئی تمہارے لیے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر تمہاری طرف سے کوئی کھڑے ہو کے اس بات کو روکنے والا نہیں ہوگا ان کے خلاف ایسا کیوں ہو رہا ہے، کوئی مطلب ایک پروٹیسٹ کرنے والا بھی وہاں نہیں ہوگا۔ تو اے لوگوں، اے نبی، اگر اس کے بعد بھی یہ منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں تو ہم نے آپ کو تو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بات پہنچا دیں، ہم نے ان کے اوپر آپ کو نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اور ہم جب انسان کو ذرا سی رحمت کی چیز کا موقع دے دیتے ہیں تو اکڑنے لگتا ہے، لیکن ذرا سی تکلیف پہنچا دیں جو اس نے خود اپنے عمل کے نتیجے میں اپنی تکلیف کا حق اس کو پہنچنے کا مسئلہ ہوا تھا، تو انسان ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت ہے، جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدائش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ہبہ کر دیتا ہے، تحفہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تخلیق میں تحفے میں دیتے ہیں بچوں کو، تو ہمارا تحفہ کسی کے لیے صرف یہ ہوتا ہے ہم نے صرف بچیاں اس کو دیں، کسی کے لیے ہم صرف لڑکے دیتے ہیں، اور کسی کو ہم دونوں دیتے ہیں کہ اس کی اولاد میں بچے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور کوئی ایسے خاندان بھی ہوتے ہیں کہ میاں بیوی ہیں لیکن ان کی اولاد پیدا ہی نہیں ہو رہی، اور یہ ہماری قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے، ہمارے علم کا مظاہرہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے 51 میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ بات کرے، اللہ تعالیٰ صرف ایک طریقے سے بات کرتا ہے کہ وحی ہوتی ہے، اور پردے کے پیچھے سے وہ بات کرتا ہے یا رسول بھیجتا ہے، اس کے ذریعے سے وحی کروا دیتا ہے بندے پر۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند اور حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَى نبی، ہم نے اس سے پہلے جتنے نبی بھیجے تھے ان پر وحی کی تھی، ایسے آج ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے وحی کر کے دے رہے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں، اور آپ کو تو ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ کو ایک نور پہ بنا دیا، آپ کے لیے نور بنا دیا ہے جس سے آپ راستے پہ چلتے ہیں، اور ہم آپ کو ہدایت دیتے ہیں، اور آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور آپ لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلانے والے ہیں، وہ اللہ کا راستہ جو آسمان و زمین کے رب کا راستہ ہے۔ اور دیکھو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹ کے آئیں گے۔ زخرف ہے، زخرف کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑی زیب و زینت والے، آرائش والے، مطلب جیسے ہوتے ہیں سونے کے محل کہ طرح طرح کی اس میں آرائش ہے، اس میں طرح طرح کی چیزوں کے مطلب یہ ڈیکوریشن ہے۔ تو مکے کے لوگ کہتے تھے کہ صاحب آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسے آرام دہ قسم کے محل کیوں نہیں اتارے؟ حامیم والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بیان کرنے والی اور واضح کتاب ہے، ہم نے اس کو قرآن میں بنایا ہے، قرآن کی شکل میں آپ کو دیا، عربی زبان میں دیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو سوجھ بوجھ میں فائدہ ہوگا۔ اور یہ کتاب جو ہے الکتاب جو لوح محفوظ میں وہاں رکھی ہوئی تھی، اس میں سے ہم نے اس کو اتار کے دیا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، اے لوگوں جن کے سامنے یہ ذکر اتر کے آیا ہے اور وہ اس سے اعراض کرتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تو وہی ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے کتنے نبی بھیجے تھے، جب ان کے پاس نبی آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے، فاہلکنا، تو جو ان میں سے بڑے زبردست پکڑ میں، اپنی طاقت میں، اپنے روب داب میں، فوج میں بہت زبردست تھے، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کو ہم نے مثال بنا دیا سابقہ قوموں کا۔ اور ان سے پوچھا جائے کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا ہے تو وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں خدا نے پیدا کیا ہے۔ تو ان سے ہی بتائیے کہ وہی تو اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کے لیے، جس نے اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، تمہارے لیے اس میں راستے نکالے ہیں، تمہیں اس سے راستے مل جاتے ہیں آگے جانے کے، اپنی منزل تک پہنچنے کے، جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو اتارا ہے، اور اس کو اللہ نے کہا فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور جس سے ہم مردہ کو زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، ایسے ہی تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے جوڑوں کی شکل میں انسانوں کی تخلیق کی ہے، جانوروں کی چیزوں کی تخلیق کی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے کشتیاں کا انتظام کیا، جانوروں کو پیدا کیا، تمہیں سواری کا تم سے سواری ان سے کرتے ہو، اور جب ان کے پیٹھ پہ بیٹھتے ہو جانوروں کی، اور تم اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہو، تو تمہیں یہ کہنا چاہیے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جس نے جانور کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، یہ سواری کو مسخر کر دیا، اور ہم تو اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، اور یقیناً ہمیں آپ ہی کی طرف پلٹ کے آنے والے ہیں۔
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لیکن یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو بہکانے کے کام میں اپنے ساتھ شریک کرنے کا طے کر لیا ہے. لیکن انسان جو ہے نا وہ خود بھی کفر کرنے والا ہے اور دوسروں کو بھی کفر پہ کھینچنے والا ہے. ام اتخذ مما یخلق، اور وہ لوگ عجیب بات یہ ہے کہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں سے کچھ چیزوں کو بیٹیاں بنا دیتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے چن لیتے ہیں. حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بتایا جائے جو اللہ کے لیے بیٹیاں بیان کر رہے ہیں، ان سے بتایا جائے کہ بھائی تمہاری بیٹی ہو گئی ہے، پیدا ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں، ان کے غم میں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بس موت آ جائے ان کو. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لڑکی جو مطلب یہ ہے کہ بڑی سجاوٹ میں رہنا پسند کرتی ہے اور جب کوئی بات چیت ہو تو اس میں ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتی، یہ ہمیں کیا کام، ہمارا کام کیا آئے گی؟ ہمیں تو وہ اچھا چاہیے تھا جنگ میں ہمارے ساتھ ہوتا اور ہمارے دفاع میں کھڑا ہوتا اور دنیا کی زندگی کے اندر اس کے اندر بہت آرائش میں نہ رہتا. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور انہوں نے خدا کے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں ان کو عورتیں بنا دیا ہے. کیا انہوں نے ان کی پیدائش کو دیکھا تھا؟ ہم ان کی یہ باتیں لکھ رہے ہیں اور ان سے پوچھا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم عبادت نہیں کرتے دوسروں کی. مَا لَهُم بِذَلِكَ، تو یہ علم ان کو کہاں سے آ گیا؟ یہ اپنے اندازے سے بات کر رہے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی کتاب لکھی ہوئی آ گئی تھی جس میں انہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے؟ بل قالوا، اس وقت یہ کہیں گے نہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے تھے اور ہم تو ان کے طریقے پہ چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے ہر بستی میں، مگر جو ان کے حد سے گڑھے ہوئے اور عیاش اور بہت ہی مطلب یہ کہ جو کہتے ہیں کہ مطلب یہ طاقتور قسم کے لوگ اور لوگوں کو بہکانے والے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اتنا وجدنا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے جو طریقہ چلا رہا ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے. قال، وہ تو نبی کہتا ہے کہ بھائی اگر میں تمہارے پاس اس سے بڑھ کر ہدایت کی چیز لے کر آئی جو تمہارے باپ دادا کے پاس تھی تو کیا تم اس کے بعد بھی انکار کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو انکار کر رہے ہیں. فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. تو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا سزا ہوئی. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، دیکھو ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا میں تمہاری جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو اس سے میں تو برات کا ظاہر کرتا ہوں، میں تو اس کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور دکھائے گا. تو ہم نے اس ابراہیم کی ان باتوں کو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ محفوظ کر دیا، ان کی نسلوں کے اندر محفوظ کر دیا. اور ہم نے یہ باتیں اس لیے ان کی محفوظ کر دی تاکہ بعد والے بھی اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع کر سکیں. بل متعت ہؤلاء، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو کوئی تھوڑی دنوں کی مزید دنیا کی مزیدار زندگی میں چھوڑ دیا تھا، ڈھیل دے دی تھی. تو اس کے بعد اب جب حق آیا، حتیٰ جاءہم الحق، تو اس کے بعد وہ حق آ گیا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا اور وہ رسول آ گیا جو بیان کرنے والا تھا. ولما جاءہم الحق، لیکن جب ان کے بعد وہ رسول ہم نے بھیجا اور حق کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو جادو ہے اور ہم تو اس کو نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن آپ پہ اتر گیا؟ ہمارا یہ مکے کی بستی ہے، اس کے بڑے بڑے سردار ہیں، اور طائف کی بستی ہے اس میں بھی بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے پاس آنا چاہیے تھا. ان کا مقام تھا کہ وہ قرآن کے علم یا ان سے بات کرتا. یہ آپ کے کہ مطلب ایسے چھوٹے موٹے یتیم قسم کے بچے کو آپ نبی بن کے کیسے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ رحمت تقسیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ان کو ہم نے اختیار دیا ہے؟ ہم طے کرتے ہیں کس کو کتنا دنیا میں کتنا ملے گا، ہم طے کرتے ہیں. ان کی زندگی کے سارے معیشت اور کھانا پینا اور ان کا رزق یہ ہم طے کرتے ہیں. اور ہم نے دنیا کے اندر جو ہے لوگوں کے درجے الگ الگ کر دیے ہیں. ایک آدمی بہت مالدار ہے، کم مالدار ہے، ایک طاقتور ہے، کم طاقتور ہے. تو یہ درجے کہاں سے بن گئے؟ یہ طریقے دنیا میں انہوں نے کیسے بنا لیے؟ اگر ہم نے یہ صلاحیتیں ان کے اندر نہ رکھی ہوتی اور سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہوتا تم کیا کر لیتے؟ بس لیکن کیا ہے کہ جو تم ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہو تو ان کا پھر ان کو اپنے قابو میں رکھ کے ان کی بے عزتی بھی کرتے ہو. ایک تو یہ کہ ہم نے تمہارے لیے نوکر رکھا کہ تم سے کام لے لو، لیکن تم نوکر کو جو ہے یہ سمجھو گے یہ تو بالکل جانور ہی ہے، انسان نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں دنیا کی ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ وہ رحمت اللہ کی سمیٹ لیتے تو یہ ساری جتنی دنیا جمع کر رہے ہیں اس سے وہ بہتر ہو جاتی. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ایک امت بنا دیتا. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جو کفر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم مطلب یہ کہ نبی ہو اللہ کی طرف سے تمہاری چھتیں جو ہے وہ چاندی کی ہونا چاہیے تھا اور تمہاری سیڑھی ہونا چاہیے جو آسمان تک، تو اس پہ تم چڑھتے چلے جاتے. اور تمہارے گھر کے دروازے جو تھے اور تمہارے جو تخت ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے ہونے چاہیے تھے، سجے ہوئے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے یہ فرما دیں تم جن باتوں کا تذکرہ کر رہے ہو تو دنیا کے گزارے کی چیزیں ہیں، یہ فخر کی چیز نہیں ہے اور نبی کے مقام سے بہت نیچے کی چیزیں. نبی جو تمہارے پاس لایا وہ دنیا کی ان چیزوں سے بہت اونچی چیز لے کر آیا. والآخرت، اور آخرت تو ان کے لیے کام آنے والی ہے جو متقی دنیا میں رہیں گے. ومن یعش عن ذکر الرحمن، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بڑی اہم بات کہی ہے 26 میں کہ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں جو اس کو سجھاتا رہتا ہے، بگاڑتا رہتا ہے اور بھٹکانے میں لگا رہتا ہے، اس کے ساتھ نہیں چھوڑتا اس کا. اور یہ اس کو یہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے کو روکتے ہیں
اور یہ سمجھتے ہیں ہم بڑی ہدایت پر ہیں. حتیٰ اذا جانا، جب وہ ہمارے پاس پہنچیں گے تو اس وقت وہ خود یہ کہیں گے کہ کاش میرے اور یہ دوست میرا جو بن گیا تھا شیطان، میرے اس کے درمیان میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو جاتا، بڑا برا میرا ساتھی تھا یہ. اور اس دن ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ وہ ظلم کر کے رہے تھے، اور اب ان کو دونوں کو عذاب میں رہنا ہوگا، ان کو بھی اور اس کے بہکانے والوں کو بھی. افانتا تو اس میں سمے نبی، آپ یقیناً ہدایت دینے والے بن گئے، لیکن ایک آدمی اگر طے کر لے کہ وہ بہرا بن کے رہے گا یا طے کر لے کہ وہ اندھا بن کے رہے گا تو آپ ان کو ہدایت کیا دیں گے؟ یہ تو گمراہی میں پڑنے والے ہیں. فَإِمَّا نَذَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا، اے نبی اگر ہم نے مطلب یہ کہ جو آپ کو اگر فرض کہ ہم آپ کو لے بھی جاتے ہیں، ہم آپ کو ہٹا لیتے ہیں، آپ کو نبوت دی ہے اور آپ کو ہم لے جائیں واپس، لیکن ان کا جو انکار ہے ہمارے ساتھ، اس کا یہ طے ہے کہ ان کو تو ہم انتقام لیں گے ان سے. اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُ، یا پھر ہم آپ کی زندگی میں ہی وہ باتیں دکھا دیں گے جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، ہمیں اس بات پر پوری قدرت ہے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، آپ کا کام بس یہ ہے کہ جو وحی آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ پکڑے رہیے، آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور یہ جو ہم نے ذکر آپ کو بھیجا ہے یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی قوم کے لیے ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اس بارے میں سوال کیا جائے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اے لوگوں ہم نے تمہارے جو رسول بھیجے ہیں ان سے پوچھیے ان سے پہلے وہ رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. من رسولنا وجعلنا من دون الرحمن، کیا انہوں نے رسول نے تم سے یہ کہا تھا کہ رحمان کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنانا؟ ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا اپنی نشانیوں ساتھ فرعون کے پاس، اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہ ہم تمہارے پاس رسول بن کر آئے اللہ کے. فلما جاءہم، لیکن جب ان کے بعد ہماری نشانیاں انہوں نے دکھلائیں تو ان کا ٹھٹا اڑانے لگے ان کا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایک نشانی سے بڑھ کر دوسری نشانی دکھائی، اور لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے ان کو عذاب بھی تھوڑے سے دیے تاکہ شاید وہ پلٹ آئے. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ یہ جو تم جادوگری کر رہے ہو نا، تمہارے رب کے ساتھ تمہارا معاملہ جب عذاب کوئی آتا تھا کہتے تم جانتے ہو تمہارا لگتا ہے تمہارا اللہ سے تعلق ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس سے ہمارا ذرا سا آسانی کروا دو اور ہم پھر اس کے بعد ہدایت پہ آ جائیں گے. لیکن جب ان کی وہ تکلیف اور آزمائش ہم ہٹا دیتے تھے تو وہ عہد توڑ دیتے تھے. تو فرعون نے کیا کہا اپنی قوم سے، اے لوگوں یہ بادشاہت مصر کی میرے قدموں کے نیچے ہے، اور یہ دیکھو میرے محل کے نیچے سے نہریں بہتی ہوتی ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو، اور میں بہتر ہوں یہ آدمی جس کو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا اور جس کا کوئی وقار بھی نہیں ہے، جس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی اس کے بعد مطلب کوئی اس کے ٹائٹل نہیں ہے، کوئی اس کے بعد مطلب منصب نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، اور یہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتا. فلولا، کیا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب یہ آ رہا تھا میرے پاس تو سونے کا کنگن پہنے ہوا ہوتا، یا فرشتے اس کے آس پاس اس کو حفاظت میں چل رہا ہوتا ہے ان کے. اور تو اس کے بعد اللہ نے اصول بتایا کہ یہ قوم نے اس کو مانا کیوں. اور تک جب اس نے قوم کو ذلیل کیا اور پھر بھی لوگ اس کی بات مانتے رہے تو وہ خدا بن گیا. اور یہ کیوں، وہ کیوں ذلیل بنے؟ اس لیے کہ وہ خود بھی فسق میں پڑے ہوئے تھے. فلما آسفونا، لیکن جب انہوں نے ہم کو غصہ دلا دیا تو ہم نے ان سے وہ انتقام لیا کہ سب کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، اور ہم نے ان کو مثال بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے. اور دیکھو ابن مریم کا مثال دیکھو کہ وہ جب وہ اپنی قوم کے پاس آئے تو ان کی قوم نے ان کو ہی مطلب یہ کہ جو انتظار کر رہے تھے مسیح کا، انہوں نے ہی ان کو روکنا شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا آلہتنا خیر ام ہو، انہوں نے کہا ہمارے جو الہ ہیں وہ بہتر ہیں یہ اس کے مقابلے میں. اور یہ باتیں انہوں نے صرف ایک عیسیٰ کو روکنے کے لیے اور اس کی بات نہ ماننے کے لیے کہی تھی، اور جھگڑالو قوم تھی وہ. یہ دیکھو یہ جو عیسیٰ تھے کیا تھے؟ ہمارے بندے تھے جن پہ ہم نے بڑا انعام کیا تھا، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے بہترین نمونہ بنا کے بھیجا تھا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اگر ہم چاہتے تم میں سے تم کو کسی کو زمین میں فرشتے بنا دیتے اور زمین کے اندر وہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اور آگے پیچھے ان کی نسل چلتی، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے انسان بنائے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یہ دیکھو یہ عیسیٰ جو ہیں یہ قیامت کی آمد کی علامت ہوں گے. یہ دوبارہ جب آئیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد قیامت آئے گی، ہم نے ان کو نشانی بنا دیا قیامت کی. تو دیکھو تم قیامت کے آنے کا انکار مت کرو اور میری بات مانتے رہو، یہ سیدھا راستہ ہے. اور دیکھو تمہیں شیطان اللہ کے راستے میں جانے سے روکے نہیں، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کو حکمت سے نوازا اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے پاس یہ باتیں لے کر آیا ہوں اور میرے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ بیان دے دیا جس سے تمہاری اختلاف کی باتوں کو میں دور کر سکتا ہوں، تو میری بات سن لو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے تقویٰ کرو، میری بات کو مان لو، اور میرا تمہارا رب ایک ہی ہے تو اسی کی بات کرو، یہ سیدھا راستہ. فاختلف الاحزاب، وہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل بھی آپس میں گروہوں میں تقسیم ہو گئے. تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے. هل ينظرون الى الساعة، کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ جب آئے گی تو اتنی اچانک آئے گی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب آ گئی. اور اس دن جو دنیا کے اندر دوستی نبھانے والے تھے بڑے بڑے دوست، وہ ایک دوسرے کے اس دن دشمن ہوں گے. صرف متقی ہوں گے جن کی دنیا کی دوستی اور آخرت کی دوستی دونوں باقی رہے گی. یا عباد، ان سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے میرے بندو تم پہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے، تمہیں غم کی بات نہیں ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، ہماری باتوں کو مانتے تھے اور مسلمان بن کے دنیا میں زندگی گزاری تھی. ان سے کہا جائے کہ جنت میں تم چلے جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں، اور تمہارے لیے ہم نے ایسے ایسے آسائش کے انتظام کیے ہیں کہ تم اس سے بڑھ کر کوئی ضیافت نہیں ہو سکتی. ان کے پاس سونے کی تھالیاں ہوں گی اور اس میں برتنوں آپ خورے ہوں گے، گلاس ہوں گے، پیالے ہوں گے، اور اس میں طرح طرح کے مشروبات ہوں گے، اور جتنا ان کے جن چیزوں کا دل چاہے گا وہ سب ان کو کیا جائے گا، اور جس میں ان کی آنکھوں کو بھی لذت ملے گی، اور وہاں ان کو ہمیشہ کے رہنے کی موقع ملے گا. یہ وہ جنت ہے جس کو ہم تمہیں وارث بنائیں گے تمہارے عمل کے نتیجے میں. وہاں تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے، اس سے تم کھاؤ گے. لیکن مجرمین کے لیے صرف ایک جہنم ہوگی جس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم، اور اس سے وہ ان کو مطلب یہ ہے کہ ان سے نہ تو وہ ہٹائی جائے گی، نہ تو اس میں کمی کی جائے گی، اور وہ نا امیدی سے نکل بھی نہیں سکیں گے اس سے. ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، وہ ظلم کرتے تھے. اور وہ پکاریں گے اس وقت، اے خزانے، اے داروغہ جہنم، کاش ہماری اللہ تعالیٰ سے آپ ایک بات منوا لیں کہ آج ہماری زندگی کا بالکل خاتمہ ہی کر دیں، کیا ہم یہاں پہ ہمیشہ رہیں گے؟ تو ان سے کہا جائے گا تمہارے پاس تو حق آیا تھا، لیکن تمہیں تو حق اچھا نہیں لگتا تھا. اب ابرمو امرن، اور تم فیصلہ کرنے والے، تم سمجھتا کہ ہم فیصلے کرتے ہیں، تم کو یہ نہیں معلوم کہ فیصلہ کرنے والے تو ہم ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع، سمجھتے تھے ہم سنتے نہیں ان کی باتوں کو جو خاموشی میں اور سرگوشی میں کرتے ہیں. ہمارے پاس تو ان کے پاس فرشتے ہوتے ہیں جو ان کی باتیں لکھتے رہتے ہیں. پر اے نبی آپ فرمائیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہے تو مجھے بتا دو وہ کدھر ہے، تاکہ میں اس کی عبارت میں بھی اس کی عبارت شروع کر دیتا ہوں. سبحان رب، اللہ تعالیٰ ذات ایسی ذات پاک ہے، آسمان و زمین کا رب ہے، رب عرش ہے، اور ان صفتوں سے بہت بالا تر ہے. تو اے نبی آپ ان کو ان کی باتوں میں الجھنے میں چھوڑ دیں، اور اس طرح کے کھیلوں میں زندگی کو جو انہوں نے کھیل بنا رکھا ہے اس میں چھوڑ دیں. جب ان کا وقت آ جائے گا تب ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ سے ملاقات ان کی کس طرح سے ہوتی ہے. وہی اللہ جو آسمان میں رب ہے، زمین میں رب ہے، حکیم علیم ہے. وتبارک الذی، وہ بڑی بابرکت ذات ہے جس کی بادشاہت آسمان زمین میں ہے اور اس کے درمیان میں، اور اس کو ہی معلوم ہے قیامت کب آئے گی، اور سب کو اسی طرح لوٹایا جائے گا. ولا یملک الذین، اور وہ لوگ جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں نہ تو وہ شفاعت ان کی کر سکتے ہیں، نہ وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ من شہد بالحق، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اجازت دی جائے. ولا ان سألتم من خلقہ اللہ، اگر ان سے پوچھا جائے کس نے تم ان کو پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ. تو پھر اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ وقیل ہی یا رب، اور اس وقت جو ہے وہ نبی یہ کہے گا اے اے لوگو، ان ہؤلاء، اے رب یہ میری قوم ہے جو ایمان نہیں لانا چاہتی. بہرحال آپ ان سے درگزر سے کام لیں اور آپ سلامتی سے کہہ دیں ان کے سلامتی ہو تم پر، اور تمہیں پتہ چل جائے گا تم کیا کام کرتے تھے. سورہ دخان ہے، مکی صورت ہے. حامیم والکتاب المبین، ہم نے ایک کتاب اتاری ہے اس رات میں جو مبارک ہے، اور اس کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کام آئے. اور وہ رات ایسی ہوتی جس میں ہر طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، سنا دیا جاتا ہے، یا فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے سال کے اعمال اگلے سال کے. یہ ہمارا حکم ہوتا ہے، ہم ہی بھی رسولوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ رحمت ہوتی ہے اپنے رب کی طرف سے. وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. رب السماوات، زمین آسمان کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں اگر وہ ایمان لے آئے تو. اور وہی رب ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. تمہارا رب سب سے پہلے والوں کا بھی رب اور تمہارا بھی رب. لیکن بس یہ شک ہے جس میں شک کے نتیجے میں سیریس چیز کو انہوں نے کھلونا بنا دیا ہے. تو اے لوگو اگر تم انکار کر رہے ہو تو اس دن کا انتظار کرو جب آسمان جو ہے دھوئیں کی شکل میں تمہیں دکھے گا، اور اس میں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غشی تاری ہو جائے گی. یہ عذاب علیم کا دروازہ زمانہ ہوگا. پھر وہ کہیں گے اللہ میاں ہمارے اوپر سے عذاب ہٹا دیجیے، ہم ایمان لاتے ہیں. انا لہم الذکریٰ، اللہ کہے گا اب یاد دہانی کا فائدہ کیا؟ تمہارے پاس رسول آیا تھا تو تم تو اس سے منہ پھیر لیا تھا، اور تم نے کہا تھا یہ سکھایا ہوا ہے اور مجنون ہے. اگر ہم تمہارے لیے تھوڑا سا عذاب کھول بھی دیں ہمیں معلوم ہے تم پھر لوٹ کے چلے جاؤ گے اسی پہ. یہ تمہارے سب سے بڑی پکڑ ہوگی قیامت کے دن، اور ہمارا یہ انتقام ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو اور اس کو بھی آزمایا تھا، اور ہم نے ایک بہت معزز رسول ان کے بعد بھیجا تھا، اور ان سے کہا تھا اے لوگو میری بات سن لو، اے اللہ کے بندو، میں تمہارے پاس رسول امین بن کر آیا ہوں. اور دیکھو اللہ پر اپنے آپ کو اللہ سے اوپر مت کرو اپنے آپ کو. اور میں پاس بڑی اچھی دلیلوں کے ساتھ تم سے بات کر رہا ہوں، اور میں اللہ کے اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں یہ کہ تم میرے ساتھ کوئی ایسا کام کرو جس سے مجھے تم سنسار بھی کر سکتے ہو. اور وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي، بہرحال اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھے چھوڑ دو. تو اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ یہ ترا مجرم قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم رات کو اپنے بندوں کو لے کے نکل جاؤ، یہ تمہارا پیچھا کرنے والے ہوں گے. لیکن ہم نے سمندر کو ٹھہرایا ہوا بنا دیا اور ان کو پورے لشکر کو فرعون کے اس میں ڈبو دیا. اور انہوں نے کتنے اپنے شاندار باغات ان کے تھے، کیسے چشمے بہتے ہوئے تھے، کیا ان کی پیدائش ہوتی تھی زراعت کی، اور کیا ان کے شاندار گھر تھے، وہ سب چھوڑ کے ان کو ڈبو دیا ہم نے. وہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں رہا. اور کیسے مزے لے کے وہ اپنی نعمتوں کرتے تھے. کذالک،
تو ہم نے دوسری قوموں کو اس کا وارث بنا دیا، اور ان کے ڈوبنے کے بعد نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین ان پہ روئی، اور ان کا وما کانوا منظرین، اور ان کو کوئی مہلت بھی ہم نے نہیں دی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دردناک عذاب سے بچا لیا، فرعون سے جو دنیا میں بڑا سرکشی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، ہر کام بھیجا کرتا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا کے اندر ایک نشان بنا دیا سارے جہانوں کے لیے، اور ہم نے ان کو وہ نشانیاں ان کو دیں جو ان کے لیے، جس میں ان کے لیے آزمائشیں تھیں۔ ان ہؤلاء لیقولون واتنا من الآیات ما فیہ بلاء، جس میں ان کے لیے آزمائش تھی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ایک ہی موت ہوگی، اس کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہو تو لے آئیں وہ۔ اب ہوا خیرن، کیا وہ بہتر لوگ ہیں یا تبا والی قوم تھی ایک جس جو ان سے پہلے تھی، ہم نے اس کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اور بڑے مجرم قوم تھی وہ۔ اور ہم نے زمین آسمان کو کھلندرے کے طور پر نہیں بنایا، کھیل کھلونے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے حق کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، اے لوگو قیامت کا دن جو ہوگا وہ سب کو الگ الگ کر دے گا، سب کے اعمال ناموں کو الگ الگ کر دے گا، اور اس کا وقت طے ہے، سب کے لیے ہے۔ اور اس دن کسی کا آقا دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی مددگار نہیں بن سکے گا سوائے جس کے اللہ تعالیٰ کا رحم جس پر ہو جائے، اور وہ عزیز الرحیم ہے۔ دیکھو شجرت زقوم کا ایک درخت ہے، وہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ تانبے جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور وہ جب پیٹ میں جائے گا تو پورا پیٹ جو ہے کھول جائے گا اس سے، اور ایسا ہوگا کہ جیسے مطلب یہ ہے کہ پانی گرم ہو رہا ہو کھولتا ہوا ہو۔ اس سے کہا جائے گا ان لوگوں کو، خذو، ہم فرشتوں سے کہیں گے ان سے، پکڑ لو ان کو اور ان کو کھینچو اور جہنم سے لے چلو، اور ان کے اوپر سر کے اوپر گرم پانی ڈال دو، بڑا کھولتا ہوا پانی، پھر ان سے کہو کہ اچھا اور چکھو، اور چکھنا ہے، یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے میزبانی۔ تم تو خدا کے ساتھ بڑے شک کرتے تھے، ان المتقین، لیکن اس کے مقابلے میں جو متقین ہیں وہ بڑے امن والے مقام میں ہوں گے، جنتیں ہوں گی، چشمے ہوں گے، اور ان کو شاندار قسم کے ریشم کے مختلف شکلوں کے ریشم ان کو پہنائے جائیں گے، ایک دوسرے سے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں ہوں گی جو حور عین ہوں گی، یدعون فیہا، اور ان کو وہ کہیں گے ہمیں فلاں فاقیہ چاہیے، وہ حاضر کر دیا جائے گا بڑے ہی عزت کے ساتھ۔ اور ان کو ایک دفعہ جو موت آ چکی تھی اب موت بھی ان کو نہیں آئے گی، اور ان کو ہم عذاب جہنم سے ہی بچا لیں گے۔ یہ ہمارے تمہارے رب کا فضل ہے، اور یہ ہے وہ کامیابی جو بہت بڑی ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ پہ یہ قرآن کو اتنا آسان کر دیا، آپ کی زبان پہ جاری کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ فرتقب انہم مرتقبون، تو اے نبی آپ بھی انتظام کر لیجئے، انتظار کر لیجئے، اور وہ تو انتظار کر ہی رہے ہیں۔ آپ کا انتظار جو ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اچھے والے حصے کا ہوگا، ان کے برے وعدے کا حصہ ہوگا۔ سورہ جاسیہ ہے، یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے گھٹنوں کے بل اور عاجزی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ، ان کا تذکرہ صورت میں ہے۔ تو جاسیہ ہے، مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، عزیز حکیم والی کتاب ہے۔ یہ آسمان و زمین جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں مومنین کے لیے۔ دیکھو اے لوگو، تمہاری پیدائش میں اور تمہیں جس طریقے سے ہم نے دنیا میں مخلوقیں پیدا کی ہیں، سب میں نشانیاں ہیں اگر تم یقین کرنا چاہو۔ اور دیکھو رات اور دن کے آنے میں، جانے میں، اور آسمان سے پانی اتارنے میں، اور اس سے موت کو، زمین کو زندگی دینے میں کیسے کیسی نشانیاں ہیں، اور رات ہوا کو ہم کیسے پھیر پھیر کے لاتے ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں جو ہم تم کو سامنے پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ کائنات کی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہے وہ نشانی جو قرآن کی شکل میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے حق کی شکل میں آئی ہے۔ فبأي حدیث ہے، تو اب یہ بتاؤ کون سی بات ہوگی جس کے بعد تم ایمان لانا چاہو گے۔ لیکن وہ لوگ جو طرح طرح کی باتیں گھڑ گھڑ کے اللہ کے مقابلے میں اپنی باتیں بتاتے ہیں، اور اللہ کی باتوں کو جھوٹ بتاتے ہیں، اور گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت تکلیف دہ عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے جب پڑھی جاتی ہیں تو پھر اس کے وہ تکبر کے ساتھ اس کو منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں انہیں۔ تو ان کے لیے تو ایک بشارت ایک ہی چیز کی ہے، وہ ہے عذاب علیم کی۔ وَإِذَا عَلِمُوا مِنْ آيَاتِنَا، جب ہماری آیتوں کو وہ سنتے ہیں تو اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد جہنم بھی ان کے لیے عذاب ہوگا، یہ دنیا کا عذاب بھی ہوگا، آخرت کا بھی ہوگا، اور جو کچھ ان دنیا میں کمایا ہوگا وہ وہاں کام ہی نہیں آئے گا ان کے، اور ان کے جتنے انہوں نے دوست بنا رکھے تھے ان میں سے کوئی ساتھی نہیں دے گا ان کا۔ ہادہ ہدا، دیکھو یہ ہدایت ہے، جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتا ہے اس کے لیے تو بڑا دردناک تکلیف دہ عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، 12ویں آیت ہے، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے، تو اس میں تو اپنی کشتیاں لے کے جاتے ہو، اور اس میں اپنا فضل تلاش کرتے ہو، تجارت کا سامان لے کے جاتے ہو، آمدنی کے ذریعے اس سے پیدا کرتے ہو، اور ہم چاہتے ہیں تم شکر کرو۔ اور دیکھو آسمان و زمین میں ہم نے تمہارے لیے ساری چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وقل للذین آمنوا، اور وہ لوگ آپ ان سے کہہ دیجیے جو ایمان لائے ہیں، یغفروا للذین، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ کافروں کو نظر انداز کر دو، تم ان کی پرواہ مت کرو اب، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے جو سزاؤں کے دن ہیں ان کا وہ توقع ہی نہیں رکھتے کہ وہ ان پر بھی آ سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو تو کمائی کا یہی بدلہ دیتا ہے. من عمل صالحا، اے لوگوں جس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا، جس نے برا کیا تو اس کے خلاف جائے گا اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب سے، حکمت سے، نبوت سے نوازا تھا ان کے انبیاء کے ذریعے سے، اور ہم نے بڑے اچھے رزق ان کو دیے تھے، اور ہم نے زمین کے بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت دی تھی، اور ہم نے بڑی کھلی ان کو احکام دیے تھے. لیکن انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف شروع کر دیا اور سرکشی پہ اتر آئے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں طے کرے گا تو انہیں کیا کیا باتیں اللہ کے دین میں شامل کرنی تھیں. اے نبی، اب ہم نے آپ کو یہ ایک نیا شریعت کا طریقہ دیا ہے. جو شریعتیں ہم نے اتاری ہیں اس میں سے ایک شریعت کا ایک حصہ آپ کو اب دیا ہے، تو آپ صرف اس شریعت پہ عمل کیجیے اور لوگوں کے خواہش پہ مت جائیے گا، ان کی پیروی مت کیجیے گا. اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اگر وہ آپ کے خلاف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ظالمین، اور ظالم جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی دوستی کا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دوستی تو متقین کے ساتھ ہے. یہ دیکھو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے بڑی عبرت کی چیزیں ہم نے رکھی ہیں، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے. ام حسب الذین، وہ لوگ جو برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اور ایمان والوں کو برابر رکھیں گے. جو اچھے عمل کرتے ہیں کیا وہ برابر ہوں گے اور ان کی زندگی اور موت برابر کی ہوگی؟ نہیں، بہت برا فیصلہ کرتے ہیں وہ. اللہ نے آسمانوں کو، زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے دیا جائے وہ صرف انسانوں کی کمائی پر دیا جائے، کسی ظلم کے بغیر. اے لوگوں، ایسا آدمی کتنا برا ہوگا جس نے اپنے نفس کو ہی خدا بنا رکھا ہے، اور وہ اس کا نفس جو ہے اس کو بھٹکاتا چلا جاتا ہے جبکہ اس کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، اور جو علم آتا ہے اس کو مانتا نہیں. تو اس طرح سے ایسے آدمی کے پر ہم مہر لگا دیتے ہیں، اس کی سماعت پر، اس کے دل پر، اور ہم اس کے آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں. فمن یہدی، اب وہ کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے گا؟ کیا ان کو یاد دہانی نہیں ملتی ہے؟ وہ کہتے یہ ہے کہ زندگی کیا ہے، بس یہی تک کی زندگی ہے، مرے ہیں اور زندہ رہ رہے ہیں، مریں گے، بختم بات. وما یہلکنا الا الدہر، اور زمانہ جو ہے وہ ہم کو مارتا ہے، کوئی خدا ودا نہیں ہے. خدا بس یہ ٹائم ہے، یہ مدر نیچر ہے جو ہم کو مارتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ بات کہتے ہیں جن کو ذرا سا بھی علم نہیں ہے، سوائے گمان کے وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا، جب ہمارے سامنے ہماری باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، جس میں ان کے لیے بڑی دلیل کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بہتر اور کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. تو آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، اور سب کچھ جمع کرے گا قیامت کے دن، پھر تمہیں پتہ چلے گا تم کیا نہیں کرتے تھے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آسمان زمین میں ہے. اور جب قیامت کے دن آ جائے گا تو اس دن جو حق کو باطل بنانے والے تھے اور باطل کو سجانے والے تھے، وہ اس دن خسارے میں ان کا سامنا ہوگا. اور دیکھو کہ تم وہ جو قومیں کھڑی ہوں گی کافروں کی، وہ گروہ در گروہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوں گی. اس وقت ہر امت کو اس کے لیڈر کے ذریعے سے بلایا جائے، اس کی کتاب ہوگی اور ہر امت کو اس کے نام سے پکارا جائے گا کہ اس کتاب میں فلاں کا نام ہے، فلاں فلاں اس میں آ جائیں. اور اس دن ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا. تو یہ کتاب وہ ہوگی جو اعمال کی ہوگی، جس میں حق کی بات نکلے گی، کس نے کیا عمل کیا تھا، کیا اس کا سزا ہوگی، کیا اس کی جزا ہوگی. اور ہم ہر چیز لکھتے رہتے تھے جو کہ تم کرتے تھے. تو لوگ جنہوں نے ایمان عمل صالح کیا ان کو رحمت میں داخل مل جائے گا. یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جنہوں نے کفر کیا تھا، افلم تکن آیاتی، تو ان سے پوچھا جائے گا اس وقت کہ تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھی گئی تھیں کہ نہیں تھیں. تو اس وقت تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم بن کر رہنا ہی پسند کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ، جب ان سے کہا جائے اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کو آنا طے ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتے قیامت ہے کیا چیز، کس کے بارے میں کہتے ہیں آپ. کچھ آپ نے لگتا ہے کچھ آپ نے کہیں ایسی قصے کہانی کوئی چیز پڑھ لی ہے، گمان والی بات کرتی ہے، ہمارے پاس تو کوئی یقینی بات نہیں ہے. فَبَدَا لَهُمْ، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو عمل کرتے تھے برے، ان کے عمل نے ان کو اس حد تک بہکا دیا کہ وہ اس کے اندر ہی بھٹکتے رہ گئے اور حقیقت کا مذاق اڑانے میں ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن سے کہے گا آج ہم تم کو بھلا دیں گے جب تم نے ہم سے ملنے کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی تمہاری مددگاری کو نہیں آئے گا. ذالکم بانکم اتخذتم، یہ سزا اس لیے ہے کہ تم نے ہماری نشانیوں کا مذاق اڑایا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو مست کر دیا تھا. تو آج تم کو نکلنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا جہنم سے، اور نہ تمہاری تو کوئی معافی تلافی کی جائے. فللہ الحمد، اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ صورت کے کہا ساری تعریفیں اللہ کے لیے، آسمان و زمین کے رب کے لیے، رب العالمین کے لیے. اور کبریائی اگر ہے تو صرف اس کا حق ہے جو زمین آسمان میں سب چیزوں سے کبریائی رکھتا ہے، اور وہ عزیز اور حکیم. 25 یہ پارہ بھی مکمل ہو گیا نا، 25واں پارہ. جی انشاءاللہ 26 سے پارے شروع کریں گے، سورہ قاف شروع ہوگی کل. بہت شکریہ. تو سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ کتنی آتھینٹک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
اور یا کہ یہ بدع ہے، اور یہ کہ اس کو کیا وہ ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے، مہینے میں ایک مرتبہ، یا سال میں ایک مرتبہ، یا عمر میں ایک مرتبہ، یہ ساری باتوں کی ذرا وضاحت کر دیے. یہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی یعنی مطلب یہ کہ نفل کی ایک نماز ہے، نفل نماز ہے، مطلب بدعت نہیں ہے یہ، مطلب حدیث سے ثابت ہے. اور اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے حضرت عباس سے یہ کہا کہ تم اس کو اس نماز کو پڑھو، اور اگر تم اس کو زندگی میں ایک بار پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، یعنی اور اس سے زیادہ جتنا کرنا چاہے انسان. تو یہ نہ تو واجب درجے کی ہے، نہ کوئی مطلب بہت ہی یعنی سنت موقدہ میں سے ہے، لیکن اس کا خاص طریقہ ہے میرے پاس. وہ میں نے کہیں پرچے میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، میں اگر وہ پرچہ مل گیا تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا اسے. تو ہے باقاعدہ صلاۃ تسبیح کہلاتی ہے یہ. تسبیحات اس پہ زیادہ ہوتی ہیں اس میں، اور نمازوں کے جو پڑھنے کے ہیں اس کے علاوہ. اچھا، تشہد کے بارے میں کہ when we say السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم also said this same word for himself or he said something different؟ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مکالمہ نقل کیا ہے جو اللہ ان کے درمیان میں ہوا تھا، کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پہ سلام ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، اے اللہ آپ نے مجھ پر جو سلام بھیجا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں. تو اس مکالمے کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز پڑھتے تھے تو اس میں بھی اس کو ایسے ہی پڑھتے تھے جی جی جیسے؟ جی 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 بالکل. اگر جواب واضح یا سوال واضح نہیں کر پایا ہوں میں تو ہاتھ اٹھائیے گا، پوچھیے گا خود مزید اگر اس سلسلے میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بات بٹوین دا لائنز رہ جاتی ہے. میں اس سلسلے میں جی شاہ نواز صاحب انمیوٹ کیجیے پلیز. شاہ نواز صاحب انمیوٹ کیجیے. یا تو ویسے ہی اٹھ گیا ہاتھ ان کا. وہ نہیں، وہ ایسے تو نہیں اٹھتا ہے، لیکن میرے خیال ہے میں شاید ان کو انمیوٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہو پا رہی. ہو گیا. چلیے بسم اللہ. آپ نے جی السلام علیکم. سوال میرا یہ تھا کہ جو کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو انتقال ہوتے ہیں یا رمضان میں جو انتقال ہوتے ہیں تو ان پہ کیا عذاب قبر یا نہیں ہوتا ہے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے، ایسا کچھ ہے کوئی اوتھینٹک حدیث کے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس صرف یہ کہ یہ ایک طرح سے بعض چیزوں کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کے ہونے سے امید ہوتی ہے کہ یہ اچھی علامت ہوگی، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے بہرحال. اچھا، اور یہ رمضان میں کیا عذاب قبر موقوف ہو جاتا ہے، یہ بات صحیح ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، عذاب قبر موقوف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے جہنم کا دروازہ بند رکھا ہوا ہے، لیکن اگر کسی نے طے کر لیا ہے کہ وہ جانا ہی چاہے گا تو پھر تو اس کے اسی میں لے جائیں گے ہم اسے. میری طرف سے تو اجازت یہ ہے کہ نہ آؤ تم. جی جی، جزاک اللہ. نہیں سر، ایک سوال اور ہی ہے کہ یہ جو سورہ شورى میں آیت نمبر 23 میں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ قربہ سے محبت کے سلسلے میں یہ کیا؟ یہ وہی ہے جس کو ہم حب اہل بیت کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت. تو قرآن مجید نے اصل میں حدیث میں تو بعد میں یہ بات کہی ہے. اصل میں ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دو حدیثیں ملتی ہیں، ایک میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور ایک حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اللہ کی کتاب اور ایک میرا خاندان. تو ہمارے ہاں جو حضرات اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ سنی حضرات تو اس حدیث کو نہیں پکڑتے اور دوسری پکڑے رہتے ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کے تو بات کی بات ہے، قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ان کی رشتہ داری ہے ان کو ہم اس کا احترام کریں، اس سے محبت کریں. بلکہ وہی کیا، بلکہ ہم سے تو یہ کہا گیا کہ ہم عربوں سے محبت کریں کہ نبی کریم عربی تھے. باقی ہے کہ قریش سے محبت اور قریش میں سے بنی ہاشم سے محبت، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ایمان کے ساتھ ہیں. بلا ابو لہب سے ہم محبت نہیں کریں گے، لیکن حضرت عباس سے محبت کریں گے کیونکہ وہ خاندان رسول سے بھی ہیں اور مومن بھی ہیں. اسی صلاۃ و تسبیح کے بارے میں پوچھیں کہ یہ حدیث جو آپ نے بھی بیان فرمائی یہ حسن ہے، صحیح ہے، کس درجے کی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہت یعنی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ضعیف ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یعنی حسن کے درجے میں ہی ہونا چاہیے اسے. زبری صاحب انمیوٹ کیجیے پلیز.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سورہ زخرف میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم ان کو چھوڑ دو، یعنی اب ان کو چھوڑنے کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی اب وہ کس کو، اگر مکے میں ہیں وہ اور وہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، تو پھر وہ کس کو پھر وہ مسلمان کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کریں گے؟ جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر آپ اس کا لٹرل مطلب لیں گے تو یہی مطلب ہوگا، لیکن اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان پہ اپنے مطلب یہ کہ آپ پریشان نہ ہو کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، یہ مطلب ہے اس کا. اچھا، پریشان نہ ہو. یہ مطلب. شکریہ. جی محمود صاحب انمیوٹ کیجیے پلیز. جی انمیوٹ کیجیے محمود صاحب. جی السلام علیکم. یہ قرآن میں جو لکھا ہے کہ ان القرآن الفجر کانا مشہودا، ان قرآن الفجر کانا مشہودا. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر فجر میں پڑھا جائے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، یا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ قرآن شہادت دے گا فجر کی نماز، فجر کے بعد پڑھنے والا؟ قرآن فجر میں پڑھنے میں دو طرح کے مشہود ہیں. ایک تو فرشتوں کا وہاں پہ حاضری ہوتی ہے جو قرآن سنتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سماعت، بصارت، پورا جسم جو ہے وہ قرآن کی طرح متوجہ ہوتا ہے. نیند سے اٹھا ہوتا ہے آدمی، تازہ دم ہوتا ہے، اور دنیا کی ادھر ادھر کی چیزیں ہنگامہ نہیں ہوتا. تو اس معنی میں اس کو کہا گیا. شکریہ. بہت شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. صاحب دعا کر لیجیے تو پھر انشاءاللہ اس کو. جی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. اللهم ثبتنا وثبت اقدامنا، اللهم يسر لنا في امورنا كلها. ہمارے لیے معاملات آسان فرما، ہمارے لیے سہولتیں ہمارے لیے نعمت کی شکل میں اتار دے اور رحمت کی شکل میں اتار دے، اور ہمارے لیے جو بھی رمضان کے جو باقی ایام ہیں ان سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اس سے زیادہ رحمتیں سمیٹ سکیں، اجر سمیٹ سکیں، گناہوں سے ہم پاک صاف ہو سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.